نہ رہے اور آخری وقت میں صرف ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ساری زندگی 50 سال 60 سال 70 سال جتنی اس کی زندگی ہے اس نے گناہ کیا ہے، کفر کیا ہے، اسلام کی کوئی بات نہیں مانی، ہر چیز حکم عدولی کی ہے، لیکن آخری وقت میں ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں صدق کے دل سے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ اب اس کے پچھلے گناہ رب فرماتا ہے وہ کوئی گناہ نہیں ہے، سب میں نے نیکیوں میں تیرے بس۔ یہ ایک دفعہ کلمہ پڑھنے کی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ اندازہ لگائیں کہ اس کلمے کی اللہ نے کیا برکات رکھی ہے، کیا اس کی فضیلت ہے کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی ساری زندگی کے کیے ہوئے کفر اور شرک معاف فرما دیتا، اور صرف معاف نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ میں اس کو نہ تمہیں نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ دوستو اس لیے کلمہ کو، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے نا، جس کا آخری کلمہ آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہوا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اب یہ کب ہوگا اور کیسے ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب ہمیں اس کے پڑھنے کی عادت پڑی ہوگی۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ریڑے چلانے والے کچھ کر ان کے زبان پہ گالی ہوتی ہے، کھڈا آ جائے تو ان کے منہ سے گالی نکلتی ہے، کوئی آگے ٹریفک جام ہو جائے ان کے منہ سے گالی، ان کا تکیہ کلام بن جاتا ہے۔ اگر آپ کلمے کو کثرت سے پڑھیں گے تو ایک وقت آئے گا یہ ہمارا تکیہ کلام بن جائے گا۔ آگے اس لیے کلمے کی کثرت کیا کریں، کل کو جب وہ وقت آنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر ہمیں کسی کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ کلمہ پڑھ لو، ہمیں کسی کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ کلمہ پڑھو، تلقین کی ضرورت نہ پڑے، ہمیں اتنی عادت پڑی ہو کہ اس وقت خود بخود ہمارے منہ سے کلمہ نکل پڑے۔ اور میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے جس کا آخری کلمہ، آخری الفاظ، آخری بات لا الہ الا اللہ ہوا وہ سیدھا جنت ہے۔ لیکن اس کی عادت بنے گی تو تب جب ہم اس کو کثرت سے پڑھیں گے، اس کو ہم کثرت سے یاد کریں گے کہ ہمارے ہر جگہ میں یہ گھس جائے، پھر اس وقت یہ بندہ جب بے خود ہوتا نا جی، پھر وہی اس کے منہ سے نکلتا ہے جو اس کے منہ سے نکلتا ہو۔ میرے حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ میرا مرید بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ، میرا مرید جو ہے نا جی وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، اس سے حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ ایک پٹھان حضرت تشریف لائے دوست، انہوں نے کہا حضور آپ کا ارشاد ہے کہ آپ کے دوست کا، آپ کے سنگی کا قبر کے اندر اس کو عذاب نہیں ہوگا، اس کو حساب و کتاب نہیں ہوگا، اصولاً جن کو کھڑے رکھنا چاہیے نا، تو کہنے لگا حضور مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا تجھے بات میں سمجھاتا ہوں، فلانے کمرے میں نا ایک دوست سویا ہوا ہے، تم اس کو جا کے اٹھا کے آؤ۔ ایک دوست سویا ہوا ہے اس کو تم اٹھا کر آؤ۔ ہمارے دربار شریف کا ایک طریقہ کار ہے، جب کسی کو ہم آواز دیتے ہیں تو نام لے کے آواز نہیں دیتے، آؤ کلا کہ منہ سے لفظ نکلے تو اللہ کا نکلے، سالن چاہیے ہاؤ کلا، روٹی چاہیے ہاؤ کلا، کسی کو بلانا ہے ہاؤ کلا۔ آپ ایک بندے کو جانتے ہیں نہیں جانتے، جس نے یہ ٹوپی پہنی ہے نا، آپ اس کو صرف اتنی آواز کریں ہاؤ کلا، تو وہی کھڑا ہو جائے گا کہ میرے سنگی نے مجھے آواز دی۔ وہ دوست چوکیدار کو اٹھانے کے لیے گیا، چوکیدار سویا ہوا تھا، اس نے جا کے اس کا پاؤں ہلا کے آواز دی ہاؤ کلا۔ جب وہ جس نے کہا تو وہ ایک دم یک لک نیند سے اٹھا، اس نے آواز دی اللہ۔ اس کثرت سے، اس شدت سے اس نے اللہ کا لفظ پکارا نا جی، جو اٹھانے والا تھا وہ ڈر گیا۔ خیر بات ہوئی، اس نے کہا آپ کو حضرت صاحب بلا رہے ہیں،
تو اس نے کہا کہ اچھا تم جاؤ، میں وضو بنا کے تازہ کر کے میں آ رہا ہوں۔ میرے حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دوست گیا، آپ نے اس کو اٹھائے، عرض کے حضور اٹھایا، کیا ہوا؟ حضور اس نے تو مجھے ڈرا دیا۔ میں کیا ہوا؟ حضور میں نے جب اس کو اٹھایا، نیند سے جگایا، تو اس نے تو ایک دم اس قدر زور سے اللہ کہا، میں تو ڈر گیا۔ آپ نے تجھے بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تجھے بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ عرض کی حضور نہیں آئی، اور میں نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے۔ آج جب تم نے اس کو اٹھایا تو اس کے منہ سے لفظ کیا نکلا ہے؟ اللہ۔ اور جب وہ قبر میں لیٹا ہوا ہوگا اور فرشتے آئیں گے اور آ کر اس کو آواز لگائیں گے، قم اٹھ، اس کے منہ سے کیا آواز نکلے گی؟ اللہ۔ اس سے کوئی حساب و کتاب ہوگا؟ اس کو قبر کا عذاب ہوگا؟ عرض کے حضور نہیں ہوگا۔ لیکن دوستو یہ بات تبھی آتی ہے، دہی تب جمتا ہے جب جاگ لگے۔ ویسے دودھ کو چاہے کوئی گجر ہو چاہے کوئی کچھ ہو، جتنا مرضی رکھتا رہے، اس میں سے دہی بنے گی؟ اس کی نہیں بنے گی۔ دہی تبھی بنے گی جب جاگ لگے۔ اس لیے کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو۔ یہ اس وقت ہمارے کام آئے گا جب کوئی کام نہیں آئے گا، بلکہ ہمارے جو اولادیں ہوں گی جن کے لیے ہم نے دن رات ایک کیا ہے، وہ ہماری چارپائیوں پہ کھڑے ہو کے یاسین پڑھے ہوں گے، بابے کی خلاصی ہو۔ پڑھتے ہیں نا سورہ یاسین؟ آپ نے بھی پڑھی ہے کہ بابا جی جلدی جائیں، تو کل کو ہمارے پاس کیا کیا جائے گا؟ اس وقت یہ اللہ کی یاد، یہ اللہ کا ذکر، یہ ہمارے کام ہے۔ حق لا